ہیلو اٹس می لانگ ٹائم نو سی. اگر آواز بیٹھی ہوئی لگ رہی ہے تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وی ہیو ٹو گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس. ایز ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مس نہیں ہونی چاہیے جن کاسٹ. سی او سی کی لیٹسٹ ایپیسوڈ آپ نے دیکھی ہوگی، اور اس پہ بھی اگر کوئی ایسے ملتے جلتے کوئی ٹاپکس نکلے تو ضرور بھیجیے گا. موونگ فارورڈ دیر از اے لاٹ آف سیڈنس ان دا ورلڈ دیز ڈیز. آپ کو پتہ ہے کانفلکٹ جو چل رہا ہے، لیکن بہرحال دعا کریں سب کے لیے. اور اگر کوئی مٹیریل کام کر سکیں تو کریں. ایک دوسرے کو ذلیل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے کہ تم نے پوسٹ ڈالی نہیں ڈالی. ایکچوئل کوئی مٹیریل کام کریں، کسی کو کوئی فائدہ ہو، کچھ ہیلپ یا کوئی کسی کی ضرورت ہو وہ پہنچے، بنسبت کے فلاں جی آپ ہیش ٹیگ ڈال دیں اور یہ سب ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. فرق پڑتا ہے. آپ چیزیں سپلائی کریں، پہنچائیں. اور ہاں، سوشل میڈیا پہ ایک مسئلے چل رہے ہیں، لیکن وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ بھائی لوگ پوسٹ ڈالتے ہیں، اتر جاتی ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. بہرحال آواز ساتھ نہیں دے رہی تو کوشش ہے کہ جتنے جلدی ریکارڈ کر لوں اتنا اچھا ہے. تو اینی ہاؤ موونگ آن اینڈ گیٹنگ ڈاؤن ٹو بزنس. پہلی سٹوری انانیمس صاحب کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا گھر جب ہم نے بیچا تھا اور نئے گھر بنوا رہے تھے، تو نئے گھر بنانے کے بیچ میں کوئی 4 سے 5 مہینے کا ایک ٹائم آیا تھا جب یہ اپنے رشتے دار کے گھر پہ رہتے تھے، اور ان کا بیسکلی جو سیکنڈ فلور یا فرسٹ فلور تھا وہ خالی تھا، اور کچھ 6-8 سال سے خالی تھا. تو ان لوگوں نے وہاں شفٹ کیا. ایسا تو کوئی بڑے بڑے مسئلے مسائل نہیں تھے، لیکن کہتے یہ ہیں کہ یہ جو لکھنے والے ہیں ان کے اپنے روم میں یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ اکثر سوتے تھے، مطلب لائٹس آف کر کے، اور دیکھتے تھے صبح تو لائٹس آن ہوتی تھیں. اور خاص کر جب کسی اور کمرے میں سوتے تھے رات کو، جس طرح لوگ سوتے ہیں کہ اے سی چلا کے سب ایک کمرے میں لیٹ گئے، تو اسی طریقے سے یہ رات کو سب بند کر کے سوئے، صبح اٹھے تو ان کی کمرے کی لائٹ آن. اب یہ تو نارمل، اس کے پیچھے سائنس لگائی کہ بھائی سوئچ خراب ہے، یہ ہے، اور ایون وہ سب چیک کیا لیکن خرابی نہیں نکلتی تھی. لیکن یہ ایک سلسلہ رہتا تھا. اور ایک دفعہ یہ بقول ان کے ویکیشن پہ گئے تھے، اور ان کے والد صاحب نے سب بند کرا، اور پھر سارے لوگ گئے. لیکن جب واپس آئے تو ان کے کمرے کی لائٹ آن ہے. اب یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی کوئی الیکٹریکل فالٹ ہے، کچھ ہے. بہرحال اسی طریقے سے اس کو چلاتے رہ کے ایک دن یہ کہتے ہیں یہ کرکٹ کھیل کے جب واپس اپنے کمرے میں آئے تو شدید پسینے پسینے تھے، اور واش روم میں گھسے اپنے اوپر پانی ڈالنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ وہاں جو واش روم کی باتھ روم کی کھڑکی تھی وہ کافی بھاری تھی، لوہے کا فریم تھا اس کا، اور اس کو بند رکھا ہوا تھا کیونکہ اس کو کھول بند کرنا ذرا مشکل تھا، تو اس کو بند کر کے رکھا ہوا تھا، وہ کھلی ہوئی تھی. یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو بند کیا اور پلٹے وہ بیسن کی طرف منہ پہ پانی ڈالنے کے لیے. تو ان کو احساس ہوا کہ کسی نے ان کو پکارا ہے اور پیچھے سے ہاتھ لگایا ہے. اب یہ پلٹے دیکھنے کے لیے کہ کس نے ہاتھ مطلب لگایا، پکارا ہے، تو وہاں کوئی نہیں تھا. اور جو کھڑکی ابھی بند کی تھی وہ دوبارہ کھلی ہوئی تھی، جبکہ وہ کوئی اتنی ہلکی کھڑکی نہیں تھی کہ آرام سے انگلی سے آپ کھول لیں، طاقت لگانی پڑتی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ بس یہ معاملہ اس کے بعد جو تھا نا ان کا کام ہو گیا، اور آج تک یہ اس کمرے سے ڈرتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں پلیز گیو می اینی سجیشن فرام یور ایکسپیرینسز. تو آپ لوگ بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. ہوتا تو جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کمرے کا باتھ روم کہہ لیں یا وہ ایریا کہہ رہے ہیں، وہاں کسی نے بسیرا کر لیا اپنا. لیکن بہرحال واٹ ڈو یو تھنک، آپ لوگوں کے اس بارے میں کیا خیال. تو تھینک یو ویری مچ مسٹر انانیمس فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اگلی اسٹوری ہمارے وجاہت صاحب نے بھیجی ہے حیدرآباد سے، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ گھر لیا اور وہ بلڈنگ کچھ عجیب تھی. بہرحال اب یہ کہتے ہیں کہ فیل تو ہوتا تھا، لیکن اب خاص کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب گھر میں کوئی اٹھتا تھا تو ایک اس ایریا کے پاس ایک 2 چھتی سی بنی ہوئی تھی، مطلب ایک جگہ بنی ہوئی تھی الگ سے. تو وہاں پہ اکثر نظر آتا تھا کہ کوئی بڑے سر والی چیز اپنی گردن گھما گھما کے ان لوگوں کو ایسے ایسے کر کے دیکھ رہا ہے، اور
یہ ہوا یا ان کی والدہ ہوئی تو یہ ڈرتے تو تھے لیکن اپنا کام کر کے جا کے اپنے کمرے میں سو جاتے تھے. لیکن ان کی سسٹر نے ایک دفعہ صبح جب اٹھی اور انہوں نے یہ چیز دیکھی تو وہ ڈر کے بھاگی کچن کی طرف اور وہاں بے ہوش ملی. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جب ہوش میں لایا گیا ان کو اور سب کچھ ہوا اس کے بعد سے وہ کچھ ایک آدھ ہفتہ تک یہ مسئلے چلتے رہے کہ بھائی وہ کہتی تھیں کہ ان کو میٹھا کھانا ہے اور ان کو کچے گوشت کی طلب ہو رہی ہے, جبکہ ظاہر سی بات ہے کسی نے کبھی کچا گوشت کھایا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ایک آدھ ہفتہ لگا ان کو نارمل ہونے میں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں اب ان کے کمرے کو رات میں 3 بجے لیٹے ہوئے ہوتے تو کوئی آ کے نوک کرنا شروع کر دیتا تھا اور کبرڈز وغیرہ کے دروازے کھلنے لگ جاتے تھے. اور ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا یہ رات میں بیٹھے موبائل یوز کر رہے تھے تو ان کو احساس ہوا کہ کوئی ان کو کہیں سے دیکھ رہا ہے. تو جب انہوں نے چھت کی رستے کی طرف دیکھا تو وہاں ایک بچہ یا بچے نما کوئی چیز کھڑی ہوئی ان کو دیکھ رہی تھی. ان کو لگا کہ کوئی کسی کا گھر کا چھوٹا بچہ گھسا ہے تو یہ اس کے پیچھے باقاعدہ چھلانگ مار کے بھاگے. لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ نہیں ملا اور رستہ بند تھا اور وہ بچہ کیا تھا وہ اگین ان کو نہیں پتا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں عام ہیں ان کے یہاں کہ کبھی کوئی نظر آ رہا ہے اور وہ 2 چھتی پہ ایک بندہ ان کو صبح فجر کے ٹائم پہ دیکھتا ہے اور سب کچھ. لیکن اب یہ گھر چینج کر رہے ہیں اور اس قصے کو ختم کر رہے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اسٹوری نمبر 3 ہماری اسامہ صاحب کی جو بتاتے ہیں اپنے کالگ کی بیسکلی اسٹوری. ان کے کالگ کا یہ شاہ جی بولتے ہیں اور شاہ جی صاحب جو ہیں 2016 میں پاس ہوئے, انجینئر بنے اور پہلی نوکری ان کو کراچی میں ملی 2017 میں. یہ ملتان سے ان کا تعلق ہے لیکن بہرحال جہاں کام ملا وہاں چلے گئے. اب یہ کہتے ہیں نوری آباد کے آس پاس سائٹ تھی وہاں پہ پوسٹنگ تھی اور وہ ایسی جگہ تھی بالکل ویرانہ, کچھ بھی نہیں تھا. تو ایون باتھ روم جانے کے لیے بھی آپ کو کھلے آسمان کے نیچے کام کرنا پڑتا تھا اور اس صورتحال میں مطلب چل رہا تھا معاملہ. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جب ان کو ضرورت پڑی تو یہ کہیں چلے گئے اور پھر جب واپس آئے کچھ عجیب فیل ہونے لگا. ایک دم سے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ایک آدھ دن کے اندر ان کو کمپنی نے واپس ملتان بھیج دیا جہاں سے یہ آئے تھے. اب مسئلہ وہی تھا کہ مطلب کیا ہو گیا ایسا اچانک. باقی ارد گرد میں جو لوگ اور بھی تھے سائٹ پہ ان کو بھی بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا بات ہوئی. 2 مہینے کے بعد جب یہ واپس آئے اس مطلب بیماری کی جو ایک چھوٹا بخار لگ رہا تھا لیکن اب 2 مہینے کے بعد واپس آئے تو ان سے ہر کوئی پوچھتا تھا یہ خیریت کیا ہو گیا تھا ایسا, تو یہ ٹال دیتے تھے. اب جو لکھنے والے ہیں اسامہ صاحب انہوں نے ان کا پیچھا لیا کہ بھائی آخر ایسی کیا بات ہوتی تھی تو کیا آپ کو 2 مہینے کی چھٹی لینی پڑی اور یہ بقول ان کے ٹالتے رہتے تھے. تو آخرکار ان کو گھیر گھار کے انہوں نے پکڑا اور پھر جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن جب میں گیا تھا اور کہیں بیٹھ کے فارغ ہونے لگا وہ اسی وقت جیسے ہی میں وہاں پہ شروع ہوا تھا تو مجھے لگا کہ میرے پیچھے کوئی آ کے کھڑا ہو گیا. وہاں سے جب میں اٹھا تو وہاں کوئی نہیں تھا لیکن جب میں چلتا رہ گیا میں سائٹ کی طرف واپس جا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب یہ کہہ رہے سائٹ پہ بھی عجیب بھاری پن جسم پہ تھا اور کوشش یہ کر رہے تھے کسی طریقے سے کہ وہاں صحیح سلامت مطلب کام کرے لیکن وہ بھاری پن اور بڑھتا جا رہا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ وہی بخار وغیرہ ہوا تو ان کو ملتان بھیج دیا. ملتان واپس اپنے گھر گئے تو یہ وہاں پہ بھی ایسا ہی حال تھا کہ کوئی ساتھ ساتھ تھا. لیکن پھر اب یہ سلسلہ ہوا کہ رات میں کوئی جگا دیتا اور رات میں ان کو کوئی آواز دے کے پکارنے لگ گیا تھا. مطلب اس لیول تک بات پہنچ چکی تھی کہ یہ اب سو بھی نہیں پا رہے تھے اور مستقل طبیعت خراب تھی اور محسوس ہوتا تھا کہ بندہ ہے اور رات کو سوتے میں سے آواز دے کے اٹھاتا بھی تھا. یہ چلے گئے پیر کے پاس. پیر صاحب نے ان کا پورا جائزہ لے کے بتایا کہ آپ نے فلاں فلاں جا کے ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ آپ کسی کا گھر پلیت کیا آپ نے اور اس کی وجہ سے یہ آپ سے بدلہ لے رہا ہے. یہ بولا یہ معاملہ تو بڑا سیریس ہے اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے ملتان آ گیا ہے تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا. تو انہوں نے پھر پیر صاحب نے ان کو کچھ ترکیبیں بتائیں,
کچھ بتایا کہ بھائی کاغذ پہ انہیں نے کچھ بنایا ہے اور وہ آپ نے فلاں فلاں جگہ جا کے پھینک کے آنا ہے، اور وہ جہاں سے پلٹ کے واپس آنا ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ حل ہو جائے گا. بس جاتے ہوئے تمہیں لوگ روکیں گے اور تم نے رکنا نہیں ہے، اور واپسی میں تمہیں کوئی آواز دے تو انہیں پلٹ کے دیکھنا نہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں جانے لگا تو مجھے اس جگہ پہ وہ تعویذ لگانے یا پھینکنے، تو وہاں رستے میں کوئی بابا جی تھے کالے کپڑوں میں، جو مستقل ان کو جگہ جگہ پہ مل جاتے تھے، روکتے رہتے تھے، کسی نہ کسی آواز دے کے کچھ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی. لیکن یہ اس پیر کے کہنے پہ چلتے رہے. اس جگہ جا کے جو کام انہیں نے کرنا تھا وہ کیا. جب پلٹے تو کہہ رہے ایسی آوازیں آنے لگیں ان کے نام کی کہ رکنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، اور یہ بغیر مڑے بھاگے. وہ کہہ رہے اس دن کے بعد سے انہوں نے کہا کہ اب جہاں بھی جا کے تم ویرانے کے اندر کچھ ایسی حرکت کرنے لگو تو اجازت وغیرہ تو ہے، لیکن اس جگہ بیٹھنے سے پہلے 3 دفعہ پیر بھی مارنا سیدھا اس جگہ پہ بیٹھنے سے پہلے، جسٹ ان کیس کہ اگر کوئی وہاں پھر بھی ڈیٹ بن کے رکا ہے تو وہاں سے ہٹ جائے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اگلی اسٹوری آ رہی ہے سعود صاحب کی، جو کہ بہاولپور سے ہیں، لیکن یہ اپنی خالہ کی اسٹوری سنا رہے ہیں جو کہ 80s کی ہے. اور یہ خالہ رہتی تھی رحیم یار خان میں. پرانی بات ہے، جب وہ میرڈ نہیں تھی، ان کے پڑوس میں ایک فیملی شفٹ ہوئی جو کہ تھوڑی پیکیولر تھی، تھوڑے مسئلے مسائل تھے، اور بقول ان کے کہ ان کی عورتوں پہ کچھ مسئلہ تھا، یعنی ماں بیٹی جو تھیں اس فیملی کی، ان پہ کچھ اثرات تھے، کوئی مسئلہ تھا. اب اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات کو بیٹی چھت پہ چلی جاتی تھی، اور مطلب کچھ ہوتا تھا، کچھ چھت پہ شور شرابہ. اب ان کی خالہ ایک دن شور شرابہ سننے کے بعد کہ کچھ چھت پہ برابر والے کی کچھ ہو رہا ہے، تو وہ اوپر چلی گئی. اوپر جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو ان کی پڑوسن ہے وہ ایسے ایکٹ کر رہی ہے جیسے اسے کوئی پکڑ کے مار رہا ہے، لیکن وہ دکھ نہیں رہا ہے جو اس کو پکڑے ہوئے ہے اور مار رہا ہے. اس کے بعد ایسا سلسلہ کچھ ہوا کہ لگا کہ کہیں سے رسی ایک نمودار ہوئی، اور اس لڑکی نے، جس کا نام سلمہ تھا ان کی پڑوسن، اس نے وہ رسی اٹھا کے اپنے گلے میں ڈال لی اور اپنا ہی گلا دبانے کی کوشش کی. یہ دیکھنا تھا، یہ نیچے بھاگی اور پڑوسی کے گھر جا کے انہیں نے مطلب شور مچایا. کیونکہ والدہ آئیں تو والدہ کو بتایا کہ آپ کی بیٹی چھت پہ یہ کر رہی ہے، میں نے دیکھا ہے. تو وہ فوراً چھت پہ چلے گئیں والدہ، اور بہت منتیں سماجتیں کی کہ لڑکی کو چھوڑ دو، مار کیوں رہے ہو، یہ وہ کر کر آ کے بڑی مشکلوں سے معافیا مانگ مانگ کے بقول ان کے بیٹی کی جان بچائی. اس انسیڈنٹ کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی بہتر ہوئی اور کچھ ہوا، لیکن انہوں نے آؤٹ آف ایز اے کیوریوسٹی کہہ لیں یا ایک مدد کے حساب سے بولا کہ بھائی نیکسٹ ٹائم یہ لڑکی کبھی پوزیس ہو تو آپ مجھے بلا لیے گا. یہ بول کے ان کی خالہ اپنے گھر چلی گئیں. اب کچھ ہی دن کے بعد ایسا ہوا کہ پڑوسن جو تھیں ان کی مطلب آئیں اور انہیں بتایا کہ بھائی میری بیٹی پھر ایسے ایکٹ کر رہی ہے تو آپ آ جائیں. تو یہ وہاں گئیں تو اس لڑکی پہ اس وقت تک جو چیز حاضر ہونی تھی ہو چکی تھی، اور اس نے ان کو دیکھتے ہی ایک مردانہ آواز میں اس نے کہا کہ مجھے سلمہ پسند ہے. بہرحال یہ ساری بات آئیں شائیں ہوئی، اور یہ سب کچھ کر آ کے اپنا واپس گھر چلی گئی اپنے. اور گھر میں ان کا سلسلہ ایسا تو تھا کہ ایک بڑا صحن تھا، اس میں ایک نیم کا درخت تھا، وہاں پہ سارے لوگ چارپائی نیچے ڈال کے سوتے تھے. یہ اپنا جا کے وہاں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے لیٹ گئی سونے کے لیے. اب یہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک عجیب سا آدمی جو کہ ایک بہت ہی سیاہ رنگ کا ہے، وہ نیم کے درخت پہ اوپر شاخ پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو اشارے کر رہا ہے، اپنی طرف آنے کے لیے بلا رہا ہے. اب یہ دیکھتی ہیں اور ڈر کے اڑ جاتی ہیں. ڈر کے اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ واقعی ابھی بھی آدمی درخت کی شاخ پہ بیٹھا نظر آ رہا ہے. یہ چیخ مار دیتی ہیں، گھر والے اٹھ جاتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا. بہرحال دلاسے دے کے سوتے ہیں. تو اب یہ سونے لگتی ہیں، مطلب سوتی ہیں تو ان کا انگوٹھا جو ہے پیر کا کوئی پکڑ کے جھٹکے دینے لگتا ہے. تو اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہیں وہی آدمی اب پیروں کی طرف کھڑے ہو کے ان کے پیر کو ہلا رہے. پھر یہ شور مچاتی ہیں، گھر والے اٹھ جاتے ہیں، اور پھر ان کے والد صاحب سورہ جن کی تلاوت وغیرہ کرتی ہیں، اور بڑا مطلب رات نارمل پھر ہوتی ہے، اور پھر سب سو جاتے ہیں.
کچھ دن کے بعد ایک آدھ دن نارمل ان کا گزرتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ رات کو 8 بجے سب لوگ وہی صحن میں کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ مین گیٹ جو ہے گھر کا، اس کے باہر ایک عجیب سا آدمی جو کہ پورا کالا ہے وہ کھڑا ہوا ان کی وہ اشارے کر رہا ہے اپنی طرف بلانے کے۔ پہلے یہ دیکھا انہوں نے تو ایک آدمی ہوگا، لیکن وہ آدمی نہیں تھا، کچھ اور تھا، کیونکہ اس کے چہرے پہ جس طرح بال تھے وہ ایک جانور کی طرح تھے۔ انہوں نے پھر چیخ مار دی، اور ان کے والد صاحب نے دیکھا اور پوچھا، پورا عمل پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اور مولوی کے پاس چلنا چاہیے۔ مولوی کے پاس گئے تو مولوی نے ان سے کہا کہ کچھ معاملہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی جگہ چل گئی ہے خاتون جہاں بہت سخت اثرات تھے، تو انہوں نے اپنا بتایا کہ میں پڑوسیوں کے گئی تھی، ایسا ایسا واقعہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد میں ان کے گھر چلی گئی۔ تو مولوی نے کہا کہ جو بھی وہ چیز تھی جو اس لڑکی پہ مطلب تھی، وہ اسے چھوڑ کے اب ان کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ یہ سننے کے بعد اس نے کچھ ظاہر سی باتیں کچھ صورتیں وغیرہ دی، اور ایک تعویذ بنا کے دیے جو پہن کے رکھنا تھا ہر وقت، تاکہ وہ جن پہ اثر نہ کر سکے۔ اب یہ تعویذ ملا، اور تعویذ کے بعد مطلب یہ ان کو ہر وقت پہن کے رکھنا تھا، تو معاملہ نارمل ہو گیا۔ پھر وہ جو آدمی دکھتا رہتا تھا وہ دکھنا بند ہو گیا۔ ایک دن یہ نہانے کو جا رہی تھی، وہ تعویذ اتار دیا، ان دا سینس کہ وہ خراب نہ ہو جائے پانی سے، اور اتار کے ایک جگہ رکھا اور نہانے کو گئی، واپس آئی تو تعویذ غائب ہو گیا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ تعویذ پہ پورے گھر ڈھونڈ لیا، نہیں ملا کہیں سے۔ ایونچولی اسی رات سے پھر یہ سب چیزیں شروع ہو گئیں کہ ایک آدمی نظر آنے لگا، ان کے پیر پکڑ کے ان کو سونے نہیں دے رہا، رات میں آ جاتا ہے۔ تو پھر یہ واپس ایک اگلے ہی دن پہنچ گئے واپس ادھر، اور وہاں جا کے یہ تذکرہ ہوا سارا کچھ، تو انہوں نے پھر مولانا صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، یہ اتار نہیں سکتے آپ جب تک میں نہ کہوں، ورنہ یہ واپس آ جائے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلا، پہن کے رکھا وغیرہ، اور یہ کسی کو پتہ بھی نہیں، ان کی والدہ کو ویسے صحیح سے یہ سٹوری نہیں پتہ۔ ان کی یہ سٹوری ان کو اس وقت کھلی ہے جب ان کی خالہ کی ڈیتھ پچھلے سال ہوئی، تب جا کے یہ ایک اوپننگ میں سٹوری آئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی پڑوسن جو تھیں وہ فیملی آج بھی اس گھر میں رہتی ہیں، اور ان کا مطلب سارا نارمل سلسلہ تھا، شادی وغیرہ سب کو ایوری تھنگ واز آل گڈ۔ اس دن کے بعد سے مطلب جب وہ چیز ان کا گھر چھوڑ کے ان کے پیچھے آئی، اس دن کے بعد سے وہ فیملی بالکل اثرات سے فری ہو گئی تھی، اور وہ بڑا ہنسی خوشی زندگی گزاری۔ ایون یہ جو لکھنے والے صاحب ہیں انہیں بھی بتایا کہ ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، اینڈ دے لیونگ اے ہیپی لائف، اور یہ اثرات وثرات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو تھینک یو فار سینڈنگ دیٹ اسٹوری، اور اس سے یہی پتہ چل جاتا ہے ان شارٹ کہ آپ نے اچھا کام تو کیا، لیکن وہی کہتے ہیں نا، پڑی لکڑی نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو آپ گنے کے کھیت میں چلے گئے ان دا اینڈ، کہ آپ جب وہ اثرات ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے تو آپ اس کو دیکھنے چلے گئے، تو اس نے بھی تو آپ کو اپنی آنکھوں سے بالکل کلیئر دیکھ لیا، پھر آپ کے پیچھے پڑ گئے۔ بہرحال all's well that ends well والی بات ہے کہ کچھ جانی نقصان نہیں ہوا، بس ایک تعویذ پہننا پڑا۔ اور تھینکس اگین فار دیٹ اسٹوری۔ اگلی اسٹوری جو ہے عثمان صاحب کی ہے، یہ سن 2000 کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی والدہ نے یہ اسٹوری سنائی، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کی والدہ اور ان کے فادر ایک دن لیٹ شادی سے آ رہے تھے، تو ایک سڑک ہے جس کا نام نہیں لے رہے، وہاں پہ ایک مطلب جگہ تھی جہاں پہ درخت کے نیچے پتے بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، وہ نیچے پتے پڑے ہوئے سوکھنے کی وجہ سے، اور مطلب وہ گرنے کی وجہ سے بڑا ایک وہ اس پہ سے گزرے تو ایک شور سا ہوتا ہے۔ تو اس سڑک پہ جا کے ان کی بائک ہو گئی خراب، اور جو ہے وہ اترے، اور مطلب بائک کو جس طرح لے کے لوگ جا رہے ہوتے بس چلنا شروع کر دیا ان کے فادر نے، پیچھے پیچھے ان کی والدہ آ رہی تھی۔ اب کہتے ہیں جی انہیں پتوں کے اوپر سے یہ بائک لے کے پہلے فادر گزرے، اس کے بعد والدہ گزری تھوڑے سے فاصلے پہ، تو والدہ نے سنا کہ جیسا سوکھے پتوں پہ آپ چلتے ہو تو ایک آواز آتی ہے، تو اب ان کے پیچھے جو کہ اپیرنٹلی کوئی نہیں ہے، اس رات کو کوئی آ رہا ہے اور سوکھے پتوں پہ پیروں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ ڈری جلدی سے جا کے اپنے ہسبینڈ یعنی ان کے فادر کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی، اور اسی طرح یہ پیدل پیدل چلے گئے۔ اگلے دن
واپسی میں بس سے آ رہے تھے کیونکہ بائک خراب تھی ان کی، تو فادر جو آ رہے تھے کام سے یا کسی جگہ سے، تو اسی سڑک پہ ایک بس میں بیٹھے ہوئے آ رہے تھے، تو اسی سیم اسپاٹ پہ دو بندے بس کو روکا اور جلدی سے اندر چڑھ گئے اور کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ مطلب تم نے اس کو دیکھا، تم نے وہ دیکھا، وہ کیا چیز تھی وغیرہ وغیرہ کرتے ہوئے پیچھے آ کے بیٹھ گئے. اب کہہ رہے آل دو سیم لوکیشن تھی، سب کچھ تھا، اور باتیں وہ جو کر رہے تھے. ان میں سے ایک آدمی اس بس پہ رستے میں مر گیا، تو ایک آدمی اس بس پہ مر گیا اور مطلب دوسرا ہاسپٹل جانا پڑا. تو ایسا کیا اس سڑک پہ تھا کہ یہ ایونٹس ان لوگوں نے دیکھے؟ مین بات اس چیز کی ہے کہ کون سی جگہ ہے، کون سی روڈ ہے، کون سا علاقہ ہے. آپ کچھ اس بارے میں عثمان صاحب ذرا بتائیں تو ہمیں بھی پتہ لگے کہ ایکچولی اس جگہ کے بارے میں اور کیا سٹوری ہے یا نہیں ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ. اب اگلی سٹوریز جو دو آ رہی ہیں وہ زعیم بلال صاحب نے بھیجی، اور کہتے ہیں کہ بڑے انسیڈنٹس ہیں. بہرحال دو یہ بتا رہے. ایک تو وہ 2022 کے فیبروری میں پوری فیملی ان کی کہیں پکنک پہ جا رہی تھی، کہیں تو تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، کوئی کچھ کام میں کوئی کچھ کام میں، سب لگے پڑے ہوئے تھے. اب بقول ان کے کہ یہ ناخون وغیرہ کاٹنا چاہتے تھے، بھول گئے، کاموں میں لگ گئے تھے کچھ. تو رات میں کسی پہر میں جب سب سونے جا رہے تھے تو یہ چھت پہ اپنا ایک اسپیکر لے کے گئے اور وہاں گانے لگا کے ناخون کاٹنا چاہ رہے تھے. اب پہلا سوال تو یہ کہ خالی ناخون کاٹنا نہیں چاہ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ سگریٹ وگریٹ پینے گئے ہوں گے چھت پہ، لیکن یہ میرا ازمپشن ہے، جو وہ لکھ رہے ہیں بات صحیح کر رہے ہوں گے. اب یہ کہتے ہیں جی چھت جو تھی ان کی تھوڑے ایل شیپ کی تھی، تو اس میں اسمال پورشن جو تھا وہاں پہ اوپر نیچے جانے کا جو وہ مطلب جگہ بنی ہوئی تھی وہ انٹرنس تھی، باقی لانگ پورشن تھے، اور اس کے اینڈ میں ایک کمرہ اور ایک الگ سے کچن بنا ہوا تھا جہاں یہ جا رہے تھے. کچن سے انہیں کرسی لگانی تھی، نکالنی تھی، وہاں بیٹھنا تھا، ناخون وغیرہ کاٹ رہے تھے اپنے ہاتھ پیروں کے، اس کے بعد نیچے جانا تھا گھر میں اور سو جانا تھا، تو یہی کام تھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچن کی طرف گئے چیئر نکالنے کے لیے تاکہ وہ بیٹھیں وہاں پہ وٹ ایور، تو وہاں سے انہیں کرسی نکالی تو ان کو گیٹ بجنے کی آواز آئی. اب یہ گیٹ اوپر سے جھانکنے گئے، یہ سمجھ لیں سیکنڈ فلور کی چھت ہے تو تیسری منزل پہ آئیں گے، وہاں سے گیٹ کی طرف جھانکنے گئے، کچھ نہیں تھا. تو واپس آئے تو کچن کی طرف، تو انہوں نے کچن کے اندر ایک شیڈو دیکھا جو کہ ایک لمبا سا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے قریب جائیں تو وہ جو تھا وہ تھوڑا مطلب اسٹریچ ہو جاتا تھا، اور جب وہ کیا کہتے ہیں پیچھے ہٹنے لگتے تھے تو وہ تھوڑا اسی طریقے سے بڑا ہو جاتا تھا. تو یہ اپیرنٹلی تو لگا کہ شاید ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ قریب جا رہے ہیں تو شیڈو چھوٹا ہو رہا ہے، پیچھے ہٹ رہے ہیں تو بڑا ہو رہا ہے. لیکن دو دفعہ ان نے ایسے کر کے دیکھا، اینگل کہیں سے شیڈو کا بن نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی ایک کیوریوسٹی میں دیکھا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں تیسری دفعہ جو آگے بڑھے اس شیڈو کے حساب سے، تو بجائے وہ چھوٹا ہونے کے وہ مزید بڑا ہونے لگ گیا، اور وہ پیچھے ہٹتے گئے، اس کے باوجود وہ بڑا ہوتا چلا گیا اور ایک ان نیچرل رینج میں جانے لگا. تو یہ فوراً نیچے بھاگے، ڈر گئے یہ، اور نیچے بھاگ کے فرسٹ فلور تک پہنچے، جو وہاں پہ ڈرائنگ روم کا کمرہ ہے، وہاں ایک لوہے کا سمجھ آئرن یا وہ میٹل کا ایک بیسکلی بڑا سا جھولا ہے، مطلب لوگ بیٹھ کے رکھتے ہیں اپنے گھر میں چلانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے. تو وہ ان کے آتے کے ساتھ ہی چلنا شروع ہو گیا آگے پیچھے، اور وہ بھی بڑی تیزی سے، جیسا کہ دو تین آدمی اس میں بیٹھ کے اس کو دھکے دے رہے ہیں. تو وہ ہلنا شروع ہو گیا ٹو اینڈ فرو میں، جو کہ ایک عجیب سی بات تھی، جبکہ اس وقت پورے گھر میں کوئی اٹھا ہوا نہیں تھا، سب سو رہے تھے. یہ اس کو دیکھ کے مطلب مزید تیزی سے جا کے اپنے کمرے میں گھس گئے اور اس کو بند کر کے بیٹھ گئے. بقول ان کے سارا گھر سو رہا تھا اور یہ جو بھی ہو رہا تھا یہ انہیں کے ساتھ ہو رہا تھا. بڑی مشکل سے رات کاٹ کے یہ تو سو گئے، اور پھر کسی ٹائم فجر میں، اور پھر ان کو تو ویسے ہی جانا تھا، یہ سب نکل گئے. لیکن اس کے بعد اس طرح کا کچھ ایکسپیرینس نہیں ہوا. بہرحال زعیم صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو کچھ عرصے سلیپ پیرالیسس کا مسئلہ ہوا، جو کہ اس سے ریلیٹڈ تھا یا نہیں تھا اس پہ تو نہیں پتہ، لیکن ہو سکتا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد ہوا. اب یہ کہتے ہیں یوزلی کیا ہوتا ہے سلیپ پیرالیسس میں، آپ کو پریس کر رہا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ 3 سال پہلے جو سلسلہ ہوا تو کچھ فرق ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی والدہ کے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور یہ دیکھتے ہیں کہ
مطلب یہ سو رہے ہیں لیٹے ہوئے، اور خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کمرے کے دروازے سے ایک عورت جس نے مسٹرڈ کلر کا برقع پہنا ہوا انٹر ہوتی ہے. منہ پہ اس کی کوئی نقاب سا کچھ ہے، لیکن اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اور وہ آتی ہے اور سیدھا آ کے ان کے بیڈ پہ، والدہ کے بیڈ پہ، یعنی جس پہ یہ لیٹے ہوئے، اس پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، اور بالکل ایسے بیٹھتی ہے جیسے ان کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ اپنا کچھ پڑھ رہی ہے، کچھ چینٹ کر رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، ان کو بالکل گھاس نہیں ڈالتی، اور یہ حیرت سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ایک دم سے وہ پلٹ کے ان کی طرف دیکھتی تو اس نے منہ پہ کوئی ایسا ماسک پہنا، ویسے وہ چائنیز یا مونگولین ماسک ہوتے ہیں ویسے اس کے کوئی چہرے پہ کوئی ماسک سا کچھ ہے، اور ایک دم غصے میں ان کے اوپر وہ چھلانگ سی مطلب ایک لگاتی ہے اور ان کے گلا پکڑ کے دبانے لگتی ہے. یہ اس حالت میں ہے کہ یہ ہل نہیں سکتے اور صرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ گرپ بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا جو ہاتھ ہے وہ گلے کے اندر مطلب انگلیاں گھسڑتی چلی جا رہی ہے. یہ دل ہی دل میں بقول ان کی آیتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، آیت الکرسی وغیرہ، اور یہ سب پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں ایسا ایک دم سے محسوس ہوا جیسے کہ ہاتھ پیر میں ان کی جان واپس آ گئی. انہوں نے ہاتھ پیر ہلانا شروع کیا، پھر ایک دم سے مطلب اس عورت کی باقاعدہ حلق پہ یا گلے پہ انہوں نے ہاتھ مارا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اور جس طرح یہ اس کا گلا دبا رہی تو یہ بھی اس کا مطلب پکڑے. یہ ہاتھ پیر چلانے کے چکر میں اس عورت نے ایک عجیب سی غصے میں آواز نکالی اور ایک دم سے غائب ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں اسی دورانیے میں ان کی آنکھ کھلی تو یہ اپنی والدہ کے کمرے میں تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں جو تھا ایک کمبل الجھا ہوا تھا جو کہ ان کو لگ رہا تھا کہ اس عورت کا گلا دبا رہے. لیکن جب اٹھ کے بیٹھ کے انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ گردن پہ یہ سب تو ٹھیک تھا، خواب تھا، کمبل پکڑ لیا وٹ ایور، لیکن گردن پہ ان کے شدید نشان تھے جس کو ہاتھ لگانے سے بھی درد ہو رہا تھا، اور نیل پڑے ہوئے تھے جیسے ان کا کوئی گلا دبا رہا ہو. اور اس کے بعد بھی ایسا ہوتا تھا کہ مطلب سوتے میں کبھی کبھی کوئی آواز دے دے، کوئی ٹچ کر دے ان کو آ کے، تو ان کو مطلب سوتے میں ایسا محسوس ہوتا کوئی آیا ان کو تنگ کرنے. تو تھینک یو ویری مچ مسٹر زعیم فار شیئرنگ دوز ٹو اسٹوریز. اور امید ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے واقعات ہیں تو آپ آگے بھی بتائیں گے. تو تھینک یو ویری مچ اگین. آگے بڑھتے ہیں. اگلی سٹوری آ رہی ہے سفیان کی، جو کہ تقریباً بات ہو رہی ہے 2017 اکتوبر کی، اور دن بھی 17-18 ایسی کوئی تاریخ تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی جو کہ 18-20 سال کے تھے دونوں، ایک کا نام رضوان تھا، ایک کا نام دانیال تھا. ان کو ان کی والدہ نے کہا کہ گھر کی جو پانی کی ٹینک ہے انڈر گراؤنڈ، اس کو ذرا کھول کے مطلب صاف کر دو. تو دونوں بھائی اندر ٹینک میں اترے ہوئے تھے اور اس کو دھو رہے تھے، صاف کر رہے تھے. مٹی وٹی جمع ہو جاتی ہے پانی کے ٹینکوں پہ، اکثر یہ سب چیزیں نکال لیتے. ان کے والد جو ہیں، دو سارے بھائی مطلب بچوں کے، یہ باہر لوگ کام کرتے تھے تو گھر پہ نہیں ہوتے تھے، مہینے میں کی چھٹی لے کے آیا کرتے تھے، تو وہ اس وقت موجود نہیں تھے. ابھی کہتے ہیں ان کے ایک بھائی جو کہ میرے خیال ہے رضوان نام تھا، نہیں سوری دانیال نام تھا، وہ جب باہر نکلنے لگا ٹینک سے تو اس کا سر باہر نکلتے نکلتے مطلب وہ ٹینک کی چھت سے لگ گیا. اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں پانی کی موٹر چھت اوپر بنی ہوئی تھی، اس کے نیچے کی جگہ تھی تھوڑی کچی جگہ تھی. سر پڑتے ہی وہاں سے پلاسٹر ٹوٹ گیا اور نیچے گرا. اب پلاسٹر ٹوٹا تو انہوں نے واضح دیکھا کہ اس زمین میں یا اس فرش جو بنا ہوا تھا اس میں ایک مٹکی تھی، مٹی کی، وہ پھنسی ہوئی تھی. اچھا، یہ ماجرا انہیں نے نکل کے اپنی والدہ کو بتایا تو والدہ نے ان کو منع کر دیا کہ ہاتھ مت لگانا اس کو. اور پہلے مولوی سے بات کی، مولوی نے بولا کہ آپ میرے پاس لیں، ہم دیکھ لیں گے جو بھی ہے سلسلہ، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ وہ مٹکا جو بھی وہ نکلا ہے، وہ جو پھنسا ہے اس میں، وہ نکال کے لے آئیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی والدہ نے بولا جی مزدور لے کے آئیں، بچے مطلب ہاتھ نہ لگائیں اس چیز کو. اور مزدور جو تھے وہ جب ان کو بتایا جاتا کام کیا ہے کہ بھائی اس طرح ٹینکی میں اترنا ہے اور ایک چھت میں سے، ٹینکی کی چھت میں سے آپ نے
مٹی کی مٹکا یا مٹکی بنی ہوئی اندر گھسی ہوئی اس کو نکالنا ہے، وہ سن کے منع کر دیتے تھے کہ بھئی ہم ایسے یہ کام نہیں کریں گے. ایک مزدور کو بڑی لالچ، پیسے ویسے زیادہ دیے، تو اس نے بھی جب سنا تو اس نے بولا میں پہلے اپنے پیر یا مرشد سے بات کروں. وہ بھی اگلے دن اس نے آ کے منع کر دیا کہ اس نے سختی سے منع کیا اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. بہرحال تھوڑا سا وقت گزرا، ان کے مولوی نے ان کو کہا کہ مطلب آپ ہمت کر کے خود نکال لیں بس. اور بچے جو تھے وہ اتر گئے اور انہوں نے اس کو نکالنے کے چکر میں اس کے اعتراف میں تھوڑا سا توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی تو وہ مٹکا ٹوٹ گیا. اب یہ بولتے ہیں کہ ٹوٹا ہوئے مٹکے کو لے کے یہ مولوی کے پاس گئے اور مولوی صاحب نے بولا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ گھر جائیں اور میں کچھ کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ لوگ گھر چلے گئے اور اب کہتے ہیں کہ جی اب گھر میں جب انٹر ہوئے تو اب کبھی لائٹ بند ہو جاتی ہے، کبھی پنکھے خراب ہوتے ہیں، کبھی کمپیوٹر خراب، مطلب آن آف چیزیں گھر میں خراب ہونا شروع ہو گئی اس دن کے بعد سے. عجیب عجیب سے خواب بھی آتے تھے اور ان کی والدہ کو بہت زیادہ مطلب پریشانی سی ایک فیل ہوتی تھی، لیکن کچھ سر پہ سوار تھا اور رات میں خواب ایسے آتے تھے، سو نہیں پاتی تھیں. اب یہ کہتی ہیں کہ یہ اس سے تھک ہار کے لائٹیں اور فلانا اور چیزیں خراب ہونا اور رات میں عجیب خواب، یہ کسی عامل کے پاس چلی ہیں. عامل نے ان کو بتایا کہ کوئی بہت ہی خراب قسم کی کوئی چیز کسی پہ سے اتاری گئی تھی اور ایک مٹکے میں بند کر کے دفنا دی گئی تھی. اس وقت یہ جگہ بن رہی تھی اور اس کو اسی سیمنٹ کے اندر دبا دیا تھا کہ بس یہ اب یہاں دفن ہو جائے گی، اور اس وقت سے یہاں پہ وہ چیز قید یا دفن کی ہوئی تھی. اب وہ چیز کھل گئی ہے اور انفیکٹ آپ کے گھر میں جو اچھی بھی چیزیں گزر کرتی ہیں اس سے وہ لڑتی ہے، اور ایک عجیب سا معاملہ ایک بنا ہوا ہے. انہوں نے کچھ بتایا کرنے کو، ایک مٹکا دیا کہ گھر میں اس کو رکھیں، پتہ نہیں کیا کریں 3 دن تک، اور 3 دن تک مستقل آپ نے رکھنا ہے اور اس پہ پڑھتے رہنا ہے، کچھ کرتے رہنا ہے. اس کے بعد یہ چیز اٹھا کے کہیں پھینک دینی ہے. تو اتنے دیر میں ان کے والد باہر سے آ گئے اور والد نے سب سنا اور بڑا غصہ کیا پہلے تو کہ بھائی یہ ٹینک کے اندر گھسنے کی ضرورت کیا تھی اور کیا کہتے ہیں یہ نکالنے کی ضرورت کیا تھی. بہرحال وہ 3 دن والا عمل کیا گیا اور اس کے مٹکا جو تھا وہ ایک دوبارہ بنایا گیا اور اس کو جا کے ان کے والد نے جا کے سمندر میں پھینک دیا. اور وہی ساری باتیں تھیں کہ وہ سمندر میں پھینک دو مغرب سے پہلے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب سب کچھ جو تھا ٹھیک ہونے لگا اور گھر والے کہتے ہیں کہ کچھ حالات کچھ بہتری ہونے لگی، کچھ صحیح لگنے لگا. تو والد صاحب کا ٹائم پورا ہو گیا، ان کو واپس جانا تھا، اور جس دن ان کو جانا تھا فرائیڈے نائٹ کو، اسی رات ایک گھر میں ایک انتہائی غلیظ قسم کی بدبو پھیل گئی، اور جو کہ اچھے کو 15-20 منٹ تک رہی پورے گھر میں، اور اس کو اگنور کر دیا گیا یا سوچ کے کہ کوئی مچھلی کا ٹرک آ کے باہر کھڑا ہو گیا شاید تھوڑی دیر کے لیے اور وغیرہ وغیرہ. بات گزر گئی. ان کے والد چلے گئے اور اس کی اگلی صبح 9 یا 10 بجے ان کے بھائی جو رضوان تھے وہ آئے، اور صبح اٹھے، والدہ ان کی ناشتہ بنا رہی تھی، کوئی کچھ کر رہا تھا، وہ صرف باتھ روم میں گئے تھے مطلب برش کرنے کے لیے، دانت برش کرنے کے لیے. اسی وقت ان کی عجیب طبیعت ہونے لگی، انہیں نے الٹیاں کرنا شروع کی، خون کی الٹیاں ہونے لگی. ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں پہ ان کی 2 دن کے اندر موت ہو گئی، اور کہا ڈینگی کا نام لے کے بولا گیا کہ ان کو ڈینگی تھا. عجیب سی پریشانی کی بات یہ تھی کہ 2 دن پہلے تک تو اسے کوئی سمٹم نہیں تھے ڈینگی والے، نہ کوئی بخار تھا نہ کچھ، اور اس کے باوجود ڈینگی بول کے بہرحال ختم ہو گیا معاملہ سارا. بھائی مر گیا، والد بھی واپس آ گئے، اور پھر ماموں جو تھے ان کے مطلب ان کے کہنے پہ استخارہ وغیرہ کرایا گیا تو یہ آیا کہ اس گھر میں کو فوراً چھوڑ دیں آپ، اور اس میں کوئی جان کو خطرہ ہے، اور سارے لوگ نانی کے چلے گئے. سب لوگ جانے چلے گئے وہاں، اور ان کے جو والد تھے جو آئے ہوئے تھے واپس، ان کو ان چیزوں پہ یقین نہیں تھا. انہوں نے کہا اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، یہ سب فضول باتیں، اور وہ اپنے گھر میں رات کو رکے. اب یہ کہتے ہیں کہ دانیال کام پہ گئے ہوئے تھے، ان کو رات میں رکنا تھا اپنے ماموں کے گھر پہ یا نانی کے گھر پہ، لیکن فار سم ریزن یہ بات آگے پیچھے ہو گئی، وہ اپنے باپ کے ساتھ گھر پہ رک گئے.
اب یہ کہتے ہیں رات کو یہ باپ کے ساتھ اپنے گھر میں 2 آدمی، باپ بیٹا گھر پہ اکیلے تھے، اور آرام مطلب رات گزر گئی اور سب کچھ ہو گیا، اور صبح اٹھ کے وہ اپنے کام پہ جانے لگے ماموں کے ساتھ اپنے، کہ 12 بجے کے قریب اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور ہاتھ پیر ان کے، دانیال صاحب کے ہاتھ پیر ایسے ہونے لگے جیسے مڑنا شروع ہو گیا، جیسے کوئی موڑ رہا ہے۔ اسی وقت پھپھو کا ان کے گھر قریب تھا دانیال کی، ان کو وہاں لے گئے، اور وہاں قریب میں ایک مولوی تھے، ان کو بلایا، جنہوں نے فوراً دم وغیرہ کرنا شروع کیا، تو ان کے ہاتھ پیر سیدھے ہوئے، اور یہ کچھ حالت ان کی بہتر ہو گئی، اور سب اس پریشانی میں پڑ گئے تھے کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کا انہیں نے بتایا کہ رات میں کیا ہوا تھا ایسا کچھ، تو ایز سچ تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بس یہ کہتے ہیں کہ رات کو میں بیڈ پہ سو رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ میٹرس پہ کوئی آ کے چھلانگے مار رہا ہے، لیکن ایز سچ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب سننے کے بعد مولوی نے ان کو خود کہہ دیا کہ یہ ان کی بس کی بات نہیں، اور ایک اور نام بندے کا ریفر کیا کہ یہ آدمی یہ سب حل کرے گا۔ اور اس آدمی سے جب بات ہوئی تو اس نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ میں جو بھی عمل کروں نہ کروں، آپ مغرب کے بعد اس گھر میں کوئی نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس گھر میں نہیں سوئے گا۔ پھر یہی ہوا کہ دن میں عصر سے پہلے پہلے کوئی کام ہو تو یہاں سے کر لو، اس کے بعد جا کے ماموں کے یہاں اپنے فلاں کے یہاں جا کے رات گزارو۔ وہ آدمی آیا کرتا تھا اور دانیال کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا، اور دانیال میں سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 3 الگ الگ لوگوں کی آوازیں آتی تھیں، آدمی، عورت، بچے کی، اور ایک عجیب قسم کا ایک سلسلہ ایک ہوتا رہتا تھا۔ اب وہ آدمی آگے وہ دم کرتا رہتا تھا، اور اس لڑکے میں سے، دانیال میں سے، کبھی کہ آدمی یا کہ عورت یا کسی بچے کی آواز آتی تھی، جو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1 مہینے کے بعد اس نے ان کو کچھ چیزیں ان سے منگائی ہے، کوئی چھلا میرا خیال ہے خوشبو کا نام لکھ کے دیا، کوئی اسپیشل وہ منگائی ہے، گلاب کا ہار تھا، اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں، ان پہ دم وغیرہ کرنے لگ کیا گیا، اور پھر وہ اپنے ساتھ لے گیا، اور اس نے وہ بقول ان کے کچھ کر دیا ان کے ساتھ۔ بعد میں اس نے کہا کہ سمندر کے پانی سے پورے گھر کو دھویا جائے، اور اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ سارے ان نے کام کیے، واپس شفٹ ہوئے، لیکن اس وقت بھی یہ مغرب کے بعد اپنے ریلیٹیوز کے یہیں رہتے تھے، اور اس گھر میں نہیں سوتے تھے۔ اب انہوں نے جب یہ گھر بیچا، ایونچولی بیچنا تو پڑا کیونکہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے، تو یہ بیچا، تو اگلا جس کو بیچا گیا وہ آدمی ہارٹ اٹیک سے مر گیا کچھ ہی عرصے کے اندر۔ اب یہ کہتے ہیں جی اسی دن پہ ہم روتے ہیں جس دن ہم نے وہ ٹینک صاف کیا اور وہ مٹکا نکلا، اور وہ پھر وہ سارا سلسلہ ہوا۔ اور ایک وہی جادو اور اس طرح کا سلسلہ ٹاپک تھا اس اسٹوری کا، اور ٹریجڈی کے گھر میں ایک جوان آدمی مر گیا، لیکن اینڈ میں گھوم پھر کے وہی بات آتی ہے کہ بھائی آپ نے کوئی اس طرح کی اترائی ہوئی چیز پھینکنی تھی، آپ جا کے کہیں پہاڑوں میں کہیں دبا کے آتے، آپ نے کسی کے گھر کے فاؤنڈیشن میں ڈال دیا، وہ بیچارہ وہ نہ 3 میں نہ 13 میں والی بات، وہ آپ نے ذلیل کر دیا ان کو۔ اور پھر وہ ایک وہ مسئلہ کہ بھائی اتنے پیسے سے بندہ گھر بناتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو کھنڈر بنا کے چھوڑ دے، انہوں نے بیچ دیا اپنے پیسے ریکور کرنے کے لیے، انہوں نے کسی اور کی موت کا باعث بنا۔ تو سوچنا چاہیے کہ آپ جو اپنی جان آسان کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس سے اگلا اگر افیکٹ ہو رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے انصاف ہے؟ بہرحال دس واز 138، آواز میری بیٹھی ہوئی ہے، لیکن بہرحال the show must go on۔ پھر اگلے ہفتے آتے ہیں آپ کے پاس نئی سٹوریز لے کے، اور دعا کریں لوگوں کے حالات پہ، اور جیسے ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے غازہ میں ان کے لیے، اور کوشش کریں کہ بس کچھ ایکچوئل کوئی فائدہ کسی کو دے سکیں، بس زبانی کلامی لوگوں کو گالیاں دے کے کہ تم نے شیئر نہیں کیا، تم نے شیئر نہیں کیا۔ اینی ہاؤ، تھینک یو ویری مچ، اینڈ دس واز 138۔ اگلے سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔